بہت زمانہ پہلے جب دنیا میں بادشاہتیں تھیں، جنات کے قصے سچ مانے جاتے تھے اور انسان قدرت کے اشاروں کو غور سے سنتا تھا۔ ایک قدیم شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام زرناباد تھا۔ یہ شہر پہاڑوں اور گہرے جنگلات کے درمیان آباد تھا۔ کہا جاتا تھا کہ زرناباد کے نیچے زمین میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وقت کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز نہ امیر تھا نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر پرانے کھنڈرات، شکستہ کتابیں اور بزرگوں کی کہانیاں سننے کا شوقین تھا۔ ایک رات جب پورا شہر گہری نیند میں تھا، ایاز کو اپنے مرحوم دادا کی آواز سنائی دی، بیٹا، وقت کا دروازہ کھلنے والا ہے مگر ہر آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ایاز گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ یہ خواب عام خواب نہیں تھا۔ اگلے دن وہ شہر کے سب سے بوڑھے عالم بابا حیان کے پاس گیا، جو صدیاں پرانی کتابوں کے محافظ تھے۔ بابا حیان نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بوسیدہ کتاب نکالی اور کہا، اگر دروازہ کھل گیا تو یا تو زرناباد بچ جائے گا یا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ ایاز نے پوچھا، وہ دروازہ کہاں ہے؟ بابا حیان نے جنگل کی طرف اشارہ کیا، سیاہ پہاڑ کے پیچھے جہاں وقت رک جاتا ہے۔ اسی رات ایاز نے سفر کا آغاز کیا۔ جنگل میں عجیب آوازیں تھیں، درخت جیسے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ تیسرے دن وہ سیاہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں ایک پتھریلا دروازہ تھا جس پر قدیم زبان میں لکھا تھا، جو اندر گیا وہ وہی واپس نہیں آیا۔ ایاز نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک دنیا تھی جہاں دن اور رات ایک ساتھ موجود تھے۔ وہاں ایک سفید پوش عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ اس نے کہا، میں وقت کی نگہبان ہوں، تمہارا دل خالص ہے مگر کیا تم قربانی دے سکتے ہو؟ ایاز نے پوچھا، کس چیز کی قربانی؟ عورت نے جواب دیا، اپنا مستقبل۔ اگر تم نے دروازہ بند کیا تو زرناباد بچے گا مگر تمہیں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ بہت زمانہ پہلے جب دنیا میں بادشاہتیں تھیں، جنات کے قصے سچ مانے جاتے تھے اور انسان قدرت کے اشاروں کو غور سے سنتا تھا۔ ایک قدیم شہر ہوا کرتا تھا جس کا نام زرناباد تھا۔ یہ شہر پہاڑوں اور گہرے جنگلات کے درمیان آباد تھا۔ کہا جاتا تھا کہ زرناباد کے نیچے زمین میں کوئی ایسا راز دفن ہے جو وقت کو بھی بدل سکتا ہے۔ جو اندر گیا وہ وہی واپس نہیں آیا، عورت نے جواب دیا۔ ایاز نے پوچھا، اس شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز نہ امیر تھا نہ ہی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر پرانے کھنڈرات، شکستہ کتابیں اور بزرگوں کی کہانیاں سننے کا شوقین تھا۔ اسی رات ایاز نے سفر کا آغاز کیا۔ جنگل میں عجیب آوازیں تھیں، درخت جیسے سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ تیسرے دن وہ سیاہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا جہاں ایک پتھریلا دروازہ تھا جس پر قدیم زبان میں لکھا تھا۔ ایاز نے ہمت کی اور دروازہ کھولا۔ ایاز نے ایک لمحہ سوچا اور پھر مسکرا دیا، بیٹا، وقت کا دروازہ کھلنے والا ہے مگر ہر آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اگر دروازہ کھل گیا تو یا تو زرناباد بچ جائے گا یا ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ ایاز گھبرا کر اٹھ بیٹھا، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا۔ یہ خواب عام خواب نہیں تھا۔ اگلے دن وہ شہر کے سب سے بوڑھے عالم بابا حیان کے پاس گیا، جو صدیاں پرانی کتابوں کے محافظ تھے۔ اگر شہر زندہ رہے تو میرا نام مٹ جانا قبول ہے۔ اندر ایک دنیا تھی جہاں دن اور رات ایک ساتھ موجود تھے۔ وہاں ایک سفید پوش عورت کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ بابا حیان نے جنگل کی طرف اشارہ کیا۔ ایاز نے ایک لمحہ سوچا اور پھر مسکرا دیا، اگر شہر زندہ رہے تو میرا نام مٹ جانا قبول ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، ایک زوردار روشنی پھیلی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح زرناباد کے لوگ جاگے تو شہر پہلے سے زیادہ سرسبز تھا، مگر ایاز کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ صرف بابا حیان کی کتاب میں ایک آخری سطر لکھی تھی، اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جسے تاریخ یاد نہ رکھے مگر وقت سلام کرے۔